والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. وہ پیغمبر کون تھا؟ پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ پیغمبر کون تھا؟ پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر. وہ اس مسند کے منبر و محراب جیسا لگتا تھا. حضرات گرامی اور سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو اس 11ویں عظیم الشان انجمن ہائے اربع کے تاریخی تقابلی و تشجیعی مسابقے میں ایک ایسی عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی جرات کر رہا ہوں، جو ایک طرف شیعہ اور روافض کے ناپاک جملوں کی محمل بنی ہوئی ہے تو دوسری طرف خاتم الانبیاء امام الاتقیاء حبیب خدا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 17 نمازوں کے لیے اپنے مصلی پر کھڑا کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ جس طرح امام کے کوئی آگے ہو سکتا ہے نہ برابر، اسی طرح میرے صدیق سے بڑے ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتا. بعض شریعت سے ناواقف لوگوں کی زبانی یہ سنا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے اختلاف برپا ہوتا ہے اور دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف مت کرو. لیکن ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ حق کا بیان کرنا اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا صرف اللہ موجود ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا صرف اللہ معبود ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا آقا کی موجودگی میں کوئی مصلی پر نہیں آ سکتا، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا آقا نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا آقا نے ابو بکر عمر سے بیٹی لی ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا آقا نے عثمان علی کو بیٹیاں دی ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. میں نے جو کہا عثمان دوہرا داماد نبی ہے، یہ اختلاف نہیں حقیقت ہے. ارے اختلاف تو تم کرتے ہو، یہ بات تو ہمارے اکابر نے ہمیں بہت پہلے بتائی ہے کہ لا تفرقوا، تفریق نہ کرو، جو سچ ہے اسے مان لو، جو جھوٹ ہے اسے چھوڑ دو. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. کون ہے ابو بکر؟ کیسا ہے ابو بکر؟ تمام انبیاء میں مقام حضرت یوسف کو ملا. 4 پشتوں میں نبی، یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی اور دادا ابراہیم نبی. تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا. 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. کون ہے ابو بکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، بشیر محمد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت افضل سب سے ابو بکر ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حالانکہ ابو بکر کہنا چاہیے تھا. حضرت تھانوی نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ ابو بکر ایسا نہیں تھا. ابو بکر والذی
ایسی عملی تفصیل تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی کا لفظ آتا ہی نہیں. وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسے لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسے لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسند کے منبر و محراب جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر بھی 63 برس. پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات بھی پیر کے دن. پیارے آقا کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی تھی، صدیق کی وفات کے وقت بھی سرحان عائشہ بیٹھی تھی. پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی فرمایا مسواک لائی جائے. پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، صدیق نے بھی فرمایا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے. پیارے آقا کی مسواک کو حضرت عائشہ نے نرم کیا، صدیق کی مسواک کو بھی حضرت عائشہ نے نرم کیا. پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا. جو ساتھی آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا. پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا. پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا. پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی کو چھوڑا، صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی کو چھوڑا. پیارے آقا نے وفات سے پہلے مصلی پر اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق اکبر نے بھی وفات سے پہلے مصلی پر اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا. جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق اکبر کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی. ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہی صدیق کا مزار بنا. وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. امت مسلمہ کے نوجوان غیور مسلمانوں، ابو بکر، بکر کے معنی ہے پہلا. ابو بکر وہ شخص ہے جس نے ہر کام میں پہل کی ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ہے. ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ہے. ابو بکر جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ہے. ابو بکر نبوت چل کر جس کے گھر گئی ہے. ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کرایا ہے. ابو بکر جس نے عامر بن فائدہ کو آزاد کرایا ہے. ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے. ابو بکر جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ہے. ابو بکر جسے قرآن نے ثانیت نہیں کہا ہے. ابو بکر جسے قرآن نے اولئک هم المتقون کہا ہے. ابو بکر جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے. ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے. ابو بکر جس نے تاج کا لباس پہنا ہے. ابو بکر جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے. ابو بکر جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے. ابو بکر جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر ہے. آقا اللہ کے حصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیش کریں گے ابو بکر ہے. آدم سے عیسیٰ تک کی تمام امتیں جنت سے باہر رہیں گی، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا ابو بکر ہے. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعائیں دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب اکرم تھا، وہ سارے کے سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے کیسا ایک فرمان جیسا. خدا اس پر راضی ہوا، وہ خدا پر جھکاتا جنب عمر اس کا آگے، کھڑا ہو کے شام صحت اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. آخر دعوانا